آپ کے کیمروں کے توسط سے عوام کو ان دونوں کی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری معیشت جو بحالی کی پٹری پر چڑھ چکی ہے اور آگے جو حالات ہیں وہ بہتر سے بہترین ہوتے جا رہے ہیں. تو وہ جو ایک سٹیج تھی ریفارم کی، اس سے آگے نکل کے ہم اب اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں اور معیشت جو ہے وہ مستحکم ہو رہی ہے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو سعودی عرب میں بڑی ہی سود مند میٹنگز ہوئیں، اور اس میں جو آج سے چند ہفتے پہلے ان کے وزیر سرمایہ کاری خالد الفالح یہاں آئے تھے، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 27 MOU سائن ہوئے، جن کی مالیت جو ہے وہ $2.2 ارب کی تھی، اور بڑی ہی اچھی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بزنس ٹو بزنس میٹنگز ہوئیں، اور مزید جو ہے وہ تعاون کو بڑھانے پر بھی اتفاق ہوا، اور ان کا پاکستان کا کامیاب دورہ رہا. اسی کے تسلسل میں وہاں پہ ان سے دوبارہ میٹنگ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جو وہاں پہ انویسٹمنٹ کانفرنس تھی، اس کی سائیڈ لائنز پہ جو سعودی عرب کے ولی عہد عزت مآب جناب شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی، انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئی. اور اس حوالے سے مزید جو اگریمنٹ سائن ہوئے ہیں ان کو آگے لے جانے کے حوالے سے، ان کو عملی جامہ پہنانے کے حوالے سے، اور وہ کافی حتمی سٹیج میں داخل ہو چکے ہیں، اور ان میں سے 5 پہ تو کام شروع ہو چکا ہے. اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور اس عزم کا دوبارہ سے اعادہ کیا گیا کہ سعودی عرب پاکستان کے تعلقات کو مزید بڑھایا جائے گا، سرمایہ کاری کو مزید فروغ دیا جائے گا، تجارت کو بڑھایا جائے گا، اور دونوں ممالک کے عوام کے درمیان جو ایک دل کا رشتہ ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ایک رشتہ ہے. اور مسلم امہ کے حوالے سے ہماری جو تعلقات ہیں، اور سعودی عرب ہر سال ہمارے حجاج کو بھی، عمرہ کرنے والوں کو بھی ہوسٹ کرتا ہے، اور مہمان نوازی کا ایک وہ فریضہ ادا کرتے ہیں. اس حوالے سے بھی جو ہے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. اور آج کل کے دور میں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی مدد کی ہے IMF کے پروگرام کے حوالے سے، وہ خصوصی طور پہ ان کے مشکور تھے. تو سعودی ولی عہد کی میٹنگ کے بعد جو وزیر تجارت اور ان کے باقی وزراء کے ساتھ ڈیلیگیشن لیول ٹاکس ہوئیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کے اندر انہوں نے جو انویسٹمنٹ یہاں پہ کر رہے ہیں وہ $2.2 ارب سے بڑھا کر $2.8 ارب پر اس کو لے گئے ہیں. اور وہ جو 27 MOUs تھے وہ اب 34 MOUs ہو گئے ہیں، جن میں سے 5 پر جو ہے وہ کام شروع ہو چکا ہے. تو یہ جو $600 ملین کی اضافی انویسٹمنٹ ہوئی ہے، اس سے معیشت پر بڑا مثبت اثر پڑے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ جہاں پہلے دن سے ہم نے یہ بات چیت شروع کی تھی، آج ہم کسی سٹیج پہ پہنچے ہیں کہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، اور نمبرز اور جو معاہدوں کا نمبر ہے وہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اتنے معاہدے ہوئے ہیں اور اتنی انویسٹمنٹ جو ہے پاکستان کے اندر آ رہی ہے، جس کے اندر معدنیات کا شعبہ ہے، جس کے اندر انرجی کا شعبہ ہے، جس کے اندر زراعت کا شعبہ ہے، لائف سٹاک کا شعبہ ہے، IT کا شعبہ ہے، ہیومن ریسورس جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا شعبہ ہے. تو وزیر اعظم نے ریاض کے اس ہال میں جہاں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ جو خصوصی ذکر کیا وہ ہر فورم پہ کرتے ہیں اور اپنا فرض سمجھ کے کرتے ہیں. انہوں نے فلسطین کے نہتے مسلمانوں پر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے، اس کی بھی مذمت کی، اور اس پر بھی بات کی کہ دنیا میں امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ فلسطین میں امن قائم کیا جائے. اور ریاض کا وہ ہال تالیوں سے گونج اٹھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم نے ہر موقع پہ یہ بات کی ہے، ہر میٹنگ میں یہ بات کی ہے، بین الاقوامی سطح پہ وہ جہاں جہاں گئے ہیں انہوں نے فرض سمجھ کے فلسطین کے مقدمے کو لڑا ہے اور نہتے مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنے ہیں. یہ ایک اہم دورہ تھا، جس کے بعد جو ہے وہ قطر کا دورہ دوحہ ہم پہنچے، اور وہ بڑی ہی اہمیت کا حامل دورہ رہا ہے قطر کا. اور آج مشترکہ اعلامیہ بھی سامنے آ چکا ہے، اور قطر میں میں سمجھتا ہوں کہ پاک قطر دوستی کے حوالے سے بہت ہی ایک اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ انہوں نے پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ ایگزیبیشن کی، پاکستانی مصوروں کو، پاکستانی فنکاروں کو، پاکستانی جو معمار ہیں ان کو وہاں پہ مدعو کیا. نیر علی دادا صاحب موجود تھے، بڑے بڑے نام پاکستان کے موجود تھے، اور پاکستان کے فن پارے 1947 سے لے کے آج تک کے
وہاں پر نمائش پر لگائے گئے اور پرومیننٹ پاکستانیوں کو وہاں پر بلایا گیا اور پاکستان کی عزت افزائی کی گئی، اور یہ پاکستان کا جھنڈا وہاں لگا تھا اور پاکستان اسپیسیفک کی ایگزیبیشن تھی. اور ہم شکر گزار ہیں امیر آف قطر، ان کی ہمشیرہ جو شیخہ میسہ، جنہوں نے یہ ساری جو ہے ایگزیبیشن آرگنائز کی اور انہوں نے اس میں لیڈ لی. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیخ تمیم جو وہاں کے امیر ہیں، ان کی لیڈرشپ میں شیخہ میسہ نے جو یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزیبیشن کی ہے، اور پاکستانی فن پارے بھی وہاں پہ نمائش کے لیے لگائے گئے، اور پاکستانی فنکاروں کو اور پاکستان سے بڑے بڑے ناموں کو وہاں بلایا گیا اور پاکستان کی عزت افزائی ہوئی. یہ بہت بڑی چیز ہے، اور پوری دنیا سے لوگ جو دوحہ میں آئے ہوئے تھے وہ پاکستانی فن پاروں کی بڑی تعریف کر رہے تھے، اور پاکستان سے جو آرٹ ورک گیا ہے اور پاکستانی آرٹسٹ کا جو کام ہے اس کو سراہ رہے تھے. تو یہ دونوں ممالک کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہت آگے لے کر جائے گا کہ قطر میں پاکستان کی اتنی قدر کی جا رہی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا جو ایک تعلق ہے امیر آف قطر کے ساتھ، وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے بہت ہی وارم اور کارڈیل رہا ہے. بہت ان کی آپس میں ایک غیر روایتی گرم جوشی دیکھنے میں آئی، اور ایک بہت ہی کارڈیل ریلیشن دیکھنے میں آیا. امیر آف قطر کی میٹنگ سے دونوں ایک ہی گاڑی میں بیٹھ کے قطر میوزیم گئے، اور امیر آف قطر نے، ان کی بہن شیخہ میسہ نے جو پورے میوزیم کا وزیر اعظم کو دورہ کروایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جذبہ خیر سگالی تھا، اور ایک آپس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ہم آہنگی نظر آئی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا جو ایک پرسنل ٹچ ہوتا ہے وہ بڑا کم دیکھنے میں آتا ہے. تو بہت عزت پاکستان کو دی، وزیر اعظم کو دی، اور شہباز شریف صاحب کی وہاں پہ انہوں نے تعریف کی کہ جی آپ کی مہربانی کہ آپ نے یہ پاکستانی آرٹسٹ کو، پاکستانی جو یہ آرٹ ورک ہے اس کو قطر میں بھجوایا. آج جو جوائنٹ کمیونیکے ایشو ہوا ہے اس حوالے سے میں ایک بات جو بڑی خبر ہے، جو سابقہ پلیج تھا قطر کا، وہ $3 ارب کی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر کریں گے. تو یہ میں چاہتا تھا کہ آپ کو اس پہ بالکل مکمل طور پہ جو ہے وہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات واضح کر دوں کہ قطر میں جو بزنس ڈیلیگیشن کو بھی ملے ہیں، وزیر اعظم قطر سے بھی ملاقات ہوئی ہے، امیر آف قطر سے جو ملاقات ہوئی ہے، اور جو اقتصادی تعاون کو اور کلچر کے شعبے میں تعاون کو آگے بڑھانے پر اتفاق ہوا ہے، سرمایہ کاری تجارت کو آگے بڑھانے میں جو اتفاق ہوا ہے، اس میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ $3 ارب کی سرمایہ کاری ہے، اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت ملے گی پاکستان کی معیشت کو. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ الحمدللہ پاکستان کی معیشت ترقی کی شارہ پر گامزن ہے. آج آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ دن بدن امپروو کر رہے ہیں، اور آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ انفلیشن جو کم ہوئی 6.9 پہ آئی. ریمیٹنسز جو ہیں وہ ریکارڈ ریمیٹنسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے، اور انٹرسٹ ریٹ نیچے جا رہا ہے، انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی حوصلہ افزا ہے معیشت کے لیے. اور فارن پالیسی کے محاذ پر پاکستان کو جو عزت مل رہی ہے اور پاکستان کو جو اہمیت دی جا رہی ہے، تو یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے. اور جو دوست ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری میں نمبر سامنے آ رہے ہیں اور اگریمنٹس اب سائن ہو گئے ہیں اور تیزی سے یہ معاملہ آگے بڑھ رہا ہے، تو یہ شہباز شریف صاحب کا جو اکنامک ریفارم ایجنڈا تھا وہ میں سمجھتا ہوں کہ تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل تک پہنچے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس میں مزید جو ہے وہ بہتری آئے گی، اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عام آدمی تک اس کے جو ہے وہ ثمرات پہنچیں گے. بہت شکریہ جی. سر ایک تو یہ بتائیں کہ یہ جو $3 بلین ہے یہ کن شعبوں میں ہوگی، انویسٹمنٹ ہوگی یا یہ کوئی G2G پروجیکٹ ہے؟ جی. دوسرا آج جو کے پی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے جو اسلام آباد میں دھرنے کے لیے سرکاری ملازم آئے تھے کے پی کے، وہ اریسٹ ہوئے تھے، ان کی ضمانت ہوئی ہے، انہوں نے ان کو ریسیو کیا ہے، ان کو گورانہ دیا ہے، انعامات دیے ہیں، ان کو چھٹیاں دی ہیں. تو فیڈرل گورنمنٹ اس کو کیسے دے؟ دیکھیے ایک تو پاکستان کا جو فسکل سرپلس ہے، 24 سال بعد ہم فسکل سرپلس میں گئے ہیں، وہ بہت اچھی ایک پیش رفت ہے. دوسرا جو قطر کے ساتھ ہے وہ انرجی کے اندر، اور انرجی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مائنز اینڈ منرلز کے اندر آئی ٹی کے شعبے میں ایک آئی ٹی کانفرنس ہوئی چند ماہ پہلے، اس میں بڑا جو ہے وہ پاکستان کی کاوشوں کو سراہا گیا، پاکستان کے آئی ٹی پروفیشنلز کو، اسٹارٹ اپس کو سراہا گیا. تو یہ تمام کے اندر جو ہے وہ مزید وہ کی جائے گی سرمایہ کاری بھی اور تعاون بھی. قطر کا بھی ایک وفد پاکستان جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد، اور وہ تمام ڈیٹیلز طے کریں گے تاکہ اس $3 ارب کے حوالے سے بھی معاملات کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے. باقی دیکھیں ایک غیر سنجیدہ حکومت ہے کے پی کے میں، وہ کبھی ریسیو کرتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی چھپتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ کرتب کتنی دیر چلیں گے؟
آپ نے ہیلتھ میں کیا کیا, ایجوکیشن میں کیا کیا, انفراسٹرکچر میں کیا کیا, آپ کیا ریفارمز لے کے آئے, آپ نے جو مہنگائی کم ہوئی ہے اس میں پرائس کنٹرول کمیٹی بنائی نہیں بنائی, آپ نے عوام کی بھلائی کے لیے کیا سٹیپس اٹھائے ہیں, وہ تو سامنے نہیں آ رہے. اس کو ریسیو کر لو, ادھر دھرنا دے دو, ادھر کنٹینر پہ چڑھ جاؤ, اس کو گالی دے دو, اس کے حوالے سے مذاق اڑا دو. تو یہ غیر سنجیدہ معاملات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ بہت جلد جو ہیں وہ ان کا گریبان پکڑیں گے, کیونکہ وہاں پہ پبلک سروس ڈلیوری بالکل زیرو پہ آ گئی ہے. طاہرہ طاہر صاحب یہ بتائیے گا, نورین جنجوعہ جی این یو سے, یہ بتائیے گا یہ جو پاک بزنس فورم ہوا تھا اس میں بڑے سرمایہ کار آئے تھے سعودی عرب کے, جو منارہ منرلز والے جو تھے وہ ریکوڈک میں بڑے انٹرسٹ لے رہے تھے انویسٹ کرنے میں. وہ ان کی انویسٹمنٹ یا ان کے ساتھ معاملات کہاں تک طے پائے, وہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے ان سے جو ہماری بات چیت ہوئی تھی اس معاملے میں. دیکھیے منارہ کا معاملہ بھی خوش اسلوبی سے آگے بڑھ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا مائنز اینڈ منرلز میں اور انرجی کے اندر تمام چیزیں ورک آؤٹ کی جا رہی ہیں, ڈیٹیلز طے کی جا رہی ہیں, آگے جا کے اس معاملے کو اپنی شکل دی جائے گی. تو اس پہ بڑی تیزی سے ورکنگ ہو رہی ہے اور دونوں طرف سے ہو رہی ہے. یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح فاسٹ فوڈ چین البیک کے حوالے سے بات ہوئی, وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں اور انہوں نے اپنی سپلائی چین مینجمنٹ پہ ورکنگ شروع کر دی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے سپلائی چین مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, یہاں پہ انہوں نے اپنے آؤٹ لیٹس کیسے کھولنے ہیں. تو یہ تمام سیکٹرز کے اندر بڑی تیزی سے پیش رفت ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس میں تفصیلات آپ لوگ سامنے لائیں گے. جی تفصیلات ٹائم آنے پہ سامنے لائیں گے. ابھی ورکنگ دونوں سائڈوں سے چل رہی ہے اس کے اوپر. منیسر صاحب یہ بتائیں کہ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بار پھر کے پی کے میں جو دہشت گردی جو ہے سر اٹھا رہی بلکہ زیادہ وہاں پہ پھیل رہی ہے خیبر پختونخوا میں, مولانا فضل الرحمان صاحب نے پرسوں پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ چند اضلاع رہ گئے تھے جن میں ریٹ تھی, اب وہاں بھی ریٹ نہیں رہی حکومت کی. تو مولانا صاحب کی یہ جو خدشات تحفظات وہ عرصہ دراز سے ظاہر کر رہے ہیں, اب کوئی تو حل ہوگا. سر میں بھی ابھی 5 اضلاع سے ہو کے آیا ہوں 2 دن پہلے جنوبی اضلاع میں, کہیں مجھے شام کے بعد پولیس مین سڑکوں پہ عوام کی حفاظت کے لیے. دیکھیے تو عوام کے تحفظ کے لیے تو سر کچھ ہونا چاہیے. دیکھیے نیشنل ایکشن پلان کے تحت کچھ میٹنگز ہوئی ہیں اور ماضی میں یہ پی ٹی آئی کی ہی کے پی گورنمنٹ تھی جنہوں نے طالبان کو واپس لا کے بسایا, اور اس وقت کے وزیر اعظم نے ایک بھی میٹنگ نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں کی اور انہوں نے کہا کہ طالبان کو واپس لا کے بساؤ. اب بھی اس گورنمنٹ کا وہ ریسیو کر رہے ادھر ملزمان کو. یہ لا اینڈ آرڈر پہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں ہیں اس پہ اس کے تدارک کے لیے دہشت گردی کے لیے ان کی کوئی توجہ نہیں ہے اور ایک مذاق سا بن گیا ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے پہلے بھی تعاون آفر کیا تھا, اب بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ساتھ مل کے اس جنگ کو لڑیں. بنو میں واقعہ ہوا, آج بھی کل بھی ایک اور واقعہ ہوا کے پی کے اندر. تو جہاں یہ واقعات ہو رہے ہیں اور فوجی سویلین دونوں شہید ہو رہے ہیں, تو یہ غیر سنجیدہ وزیر اعلیٰ جن کو بالکل پرواہ نہیں ہے کسی چیز کی, وہ جس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اہل ہی نہیں ہے کہ وہ معاملات چلا سکیں. تو اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ سکے گی وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. جی جی لیکن آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا تھا کہ ہم ایک راؤنڈ ٹیبل کریں گے سیکورٹی کے معاملات پر, اس حوالے میں کیا؟ دیکھیں ایک تو سیکیورٹی کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب بھی اپڈیٹڈ رہتے ہیں اور سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ ان کا بڑا کلوز کوآرڈینیشن اس حوالے سے رہتی ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جو دہشت گردی کا تدارک ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے, اور دہشت گردی کو جو جڑ سے اکھاڑنے کا عزم ہے ہم بالکل اس پر قائم ہیں, اور امن قائم ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور یہ جو واقعات ہو رہے ہیں انہیں آپ دیکھیں گے کہ ٹائم کے ساتھ کمی واقع ہوگی. حکومت پوری طور پہ کاربند ہے اس کے تدارک کے لیے, اور اس میں کوئی جو ہے وہ کسر باقی نہیں چھوڑیں گے. منسٹر صاحب یہ کل بڑا پور صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگر افغانستان کے ہاتھ میں لائیں تو یہ کہتے ہیں جی کہ یہ دہشت گرد ہے, اور خود جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ ڈپلومیسی ہیں. اس کے اوپر کیا نہیں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غیر سنجیدہ آدمی ہے, اور صوبے کے جو حالات ہیں اس میں جس طرح کی نااہلی دکھائی جا رہی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, تو یہ کے پی کے لوگوں کو ان کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے, اور کے پی کے لوگوں کا تحفظ کرنے میں ان کی حکومت ناکام ہو رہی ہے. تو ان کو چاہیے پوری توجہ دیں, اور یہ فارن پالیسی ان کا کام نہیں, وفاق کا کام ہے. وفاق کو اپنا کام کریں دیں, خود اپنا کام سنبھالیں. جناب پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سردیوں کی آمد ہے اور گیس ابھی سے نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی کئی جگہوں پہ نہیں ہے, تو کیا کوئی ایسے میئرز لے رہی ہے گورنمنٹ کی اس سیزن میں گیس کی کمی کو؟ اس حوالے سے میں وزیر پیٹرولیم سے یہ معاملہ ٹیک اپ ہوا ہے. جہاں جہاں یہ مسئلہ درپیش ہے وہ ادھر سے اگر آپ بھی آئیڈینٹیفائی کر دیں تو ان سے ہم ایک لسٹ شیئر کر دیتے ہیں
اور اس میں جو بہتری ہو سکتی ہے وہ شاکر صاحب. بہت شکریہ جی, تھینک یو جی. وفاقی وزیر